السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ محترم سامعین کرام، شب قدر چونکہ ایک عظیم الشان اور بابرکت رات ہے، اس لیے مفت میں بیٹھے بیٹھے ہر آدمی کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ شب قدر پانے کے لیے طلب، جستجو اور کچھ نہ کچھ محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے یہ مبارک رات نصیب کرتے ہیں۔ لہذا شب قدر کو پانے کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے مکمل اجتناب کریں، خاص طور پر حقوق العباد، شراب نوشی، سود، والدین سے بدسلوکی، قطع رحمی اور کینہ، بغض و حسد جیسے گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لیں۔ اسی طرح سے جیسے انسان ہر چیز کی طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرتا ہے، تو شب قدر کے حصول کے لیے بھی خوب دعائیں کرے، کیونکہ صدق دل سے مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں گا۔ محترم سامعین، 27ویں شب میں سب سے زیادہ شب قدر کے ہونے کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ مشہور اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ اس لیے 27ویں شب کو بطور خاص عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 27ویں شب کو ہی عبادت پر اکتفا کر لیا جائے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ لوگ صرف 27ویں شب میں ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے باجماعت نماز کا اہتمام تو خوب کرنا چاہیے، اور ہر آدمی کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور باجماعت نماز کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ لہذا شب قدر کے حصول کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی بھی محنت اور مشقت کرنے کی اور ہر رات میں جاگنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو کم از کم 27ویں رات میں جاگ کر دعا، نماز، ذکر و اذکار کا اہتمام کر لے، تو انشاءاللہ شب قدر سے محروم نہیں رہے گا۔ محترم سامعین، کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی پاداش میں شب قدر جیسی عظیم اور بابرکت رات کی فضیلتوں کے حصول سے، اور بالخصوص سب سے اہم چیز مغفرت خداوندی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حدیث میں ان کی نشاندہی کر کے ان کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد مروی ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام اور مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے رات گزار کر صبح جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ شب قدر میں مغفرت سے محروم رہ جانے والے وہ کون سے 4 افراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ ان بد نصیب قسم کے لوگوں کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے گناہوں سے بچنے اور بچانے والا بنائے جو شب قدر جیسی عظیم نعمت سے محرومی کا سبب ہو، آمین۔ محترم سامعین کرام، 27ویں شب میں حسب استطاعت جس قدر ہو سکے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے عبادت کا کوئی مخصوص اور متعین طریقہ احادیث اور روایت سے ثابت نہیں ہے، تاہم بغیر کسی تعین و تخصیص کے ہر طرح کی عبادت میں مشغول رہے۔ شب قدر کی راتوں میں ممکن ہو تو رات بھر بیدار رہے اور انہی مختلف قسم کی عبادات میں بسر کرے۔ نوافل اور ذکر و تلاوت، قرآن کریم کے علاوہ دعا کی کثرت کرے۔ شب قدر کی راتوں میں یہ دعا بھی اہتمام اور توجہ سے پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، پس مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں ان بچے ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔